کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں. یہ کانسیپٹ بنتا ہے اس سے. اور جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ مجرمین کی صف میں آ جاتا ہے. صحیح گڈ. صحیح ہے. اچھا استدلال ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو نماز اور دوسری جو نا انفاق، دونوں چیزیں ہیں نا، یہ دونوں ساتھ ساتھ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب روز قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ مجرمین کی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں. یہ بلکہ اس میں تھوڑا سا ایک ریفائنمنٹ کر دوں. ماشاءاللہ آپ نے استنباط اچھا کیا ہے. ایک ریفائنمنٹ کر دوں کہ لم نکو من المصلین کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھا نہیں کرتے تھے. یہ غلط ہے. ہاں نہیں، نماز تو پڑھتے تھے کیونکہ یہ سورہ غلط معاون میں. ہے. ہاں یہ غلط ہے. لم نکو ہم نہیں تھے من المصلین نمازیوں میں سے. ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے. ہاں یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مصلین یا نمازی ہیں ان کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اس میں شامل ہوتا ہے. نمازیوں میں سے نہیں تھے، نہ کہ نماز پڑھا نہیں کرتے تھے. ایک یہ خاص بات ہے. اور ایک جی بالکل. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے سورہ مدثر میں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہاں یہ ایک خاص بات ہے کہ جس خاص کا بات. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باطل ایکٹیویٹیز میں سرگرم اور مشغول تھے ہم بھی انہی کے ساتھ گزر رہتے تھے. ہاں صحیح ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. ہاں یہ یعنی اچھا. کہ اس کو آپ جنرلائز کریں تو مصلین یعنی ہم خدا سے تعلق بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. نماز بھلے سے ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے. لم نکو من المصلین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا سے وصل کا، ملاپ کا رشتہ بنانے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہوگی کہ یعنی انسان جب آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو اس کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری انفرادی ہے، ایک ذمہ داری اجتماعی ہے. تو انفرادی ذمہ داری میں سب سے پہلی چیز آتی ہے تعلق بخدا، اور باقی سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس پر بیس کرتی ہیں، بلڈ ہوتی ہیں. اور اجتماعی ذمہ داری میں جو سب سے اہم ترین چیز آتی ہے وہ ہے معاشرے کے اندر عدالت اور یعنی تمام لوگوں کی فلاح اور صلاح. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے معاشرے کے محروم اور ضعیف طبقات کی خبرگیری اور ان پر مال خرچ کرنا. تو نہ ہم نے انفرادی ڈیولپمنٹ پر کوئی توجہ دی، نہ ہم نے اجتماع کے بننے پر اور اجتماع کی تعمیر پر کوئی توجہ دی. ساری زندگی کیسے گزاری؟ باطل پرستوں کے ساتھ کھیل کود مستی میں گزاری. اور نکذب بیوم الدین، اور پھر یعنی الٹیمیٹلی یہ نتیجہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے کہ جو ایسی زندگی گزارے گا وہ خود بخود یوم الدین کا انکار کرنے والا بن جائے گا، یا یہ کہ وہ لوگ عملاً بھی یہ کام کرتے ہوں گے، کر سکتے ہیں. یہ ہے ٹھیک. ہاں یہ دونوں چیز ہو سکتی ہیں. اینڈ ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب الٹیمیٹلی اس کا حصہ وہی آئے گا کہ وہ جھوٹے وہ روز قیامت کو ایکسپٹ نہیں، وہ مانتے نہیں ہوں گے نا. اگر جزا کو مانتے ہوتے تو پھر وہ اپنے اعمال ٹھیک کر لیتے. جی بالکل صحیح. تو یہ میں پاس آ رہا تھا. لیکن یہ نہیں، جو اچھا یہ تیسری بات جو ہے نا کہ وہ جو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، یہ ایکسٹرا وہ ہے. بیٹھنا نہیں، گھس جاتے تھے اس گھس میں. جانا، ان کے ساتھ گھس جاتے تھے. ہاں ٹھیک، صحیح ہے. ٹھیک. تو اس کو اگر آپ زیادہ جنرلائز کریں نا تو یہ پکچر بنتی ہے کہ نہ ہماری دلچسپی خدا سے تعلق قائم کرنے میں تھی،
نہ ہماری دلچسپی لوگوں کی بھلائی اور فلاح میں تھی، پوری زندگی باطل پرستی اور مستی میں گزاری. ہاں یہ ہے. صحیح، یہ ہے اس کا جی ٹھیک، بالکل صحیح ہے. جی اور کوئی بات کسی کو کرنا ہوگا؟ جی سر، مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب خدا کی طرف ہوتے ہیں، بظاہر جو دیکھنے میں آتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے نماز روزہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، برائی کی طرف گھس جانا، انٹینشلی یا ان انٹینشلی وہ اس برائی میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. میں اپنی ہی بات کروں، دوسروں کی نہ کروں. تو کیا اس چیز کو بھی ہم یہ لیں گے کہ روز جزا کو جھٹلانے کے اس سے، کہ میں روز جزا کو جھٹلا دیتی ہوں، اس کا خیال نہیں رکھتی، اسی وجہ سے میں برائیوں کی طرف راغب ہو جاتی ہوں؟ دیکھیں، انسان کا کوئی بھی غلط کام کرنے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے دو طریقے، دو رستے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان مومنٹریلی ٹیمپٹ ہو جائے اور ایک غلط کام کر بیٹھے، یا انسان انتہائی مجبور ہو جائے اور ایک غلط کام کر بیٹھے. لیکن آپ اس ورڈ پہ غور کریں نا، کننا نخوض مع الخائضین، یعنی اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے کوئی پانی میں چھلانگ مارتا ہے سوئمنگ کے لیے. اب اگر کوئی اس طریقے سے دوڑ کے کسی چیز میں گھستا ہے یا چھلانگ مار کے جاتا ہے آگے، تو وہ تو مبتلا ہونے والے کو نہیں کہہ رہے نا یہ. جی اسی لیے میں نے ورڈنگز پہ خاص طور سے زور دی تھی جی کہ لفظوں کو اچھے طریقے سے، جو قرآنک ورڈز ہیں نا، وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم پوری زندگی کیا کیا کہ باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ ہم بھی گزرے رہے. تو یہ کون سا مومن یہ کام کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ ہو جاتی ہے یا کوئی، لیکن پوری زندگی تو کوئی ایسے نہیں گزارتا نا. نہیں، میرا مقصد یہ تھا سر، جس طرح ہم بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا ہم کہیں غیبت کر لیتے خود ہی سے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر زندگی گزارنے کی روش اور سیرت اور عادت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. اس کی بات ہو رہی ہے. جی اسی لیے تو 5 وقت کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ واپس پلٹ جاتے ہیں، عوام میں شامل ہو جاتے ہیں. تو نماز پڑھ کے واپس عوام میں آ جاتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھٹلا تو نہیں رہے، وقتی طور پر ہاں، اور معصیت میں انسان کی مبتلا یہ ہوتے ہیں. حالت رفتہ رفتہ امپروو کرنا چاہیے ہاں کہ گریجولی جو ہے نا آپ کی عبادات کا اگر یہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کہ انسان گناہوں سے اور خرابیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو وہ عبادات بالکل ہی مطلب یوز لیس ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس عبادت کا. یعنی عبادت اس کو نہیں کہتے کہ آپ بیٹھ کے کاؤنٹنگ کرتے رہیں، بس میں نے اتنی ہاں نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنا ثواب جمع کر لیا. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا معیار یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کو انجام دینے کے بعد آپ کی ذات میں کتنی بہتری ہے. جی یہ ہے عبادت کو پرکھنے کا معیار. اور یہ چھٹے امام علیہ السلام نے اس بات کو بالکل وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نماز کیسے پتہ چلے گا قبول ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے نماز کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہو جائے تو سمجھ لو نماز قبول ہو گئی. نماز کے بعد تمہارے نفس کی حالت میں لازماً بہتری آنی چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو یہ معیار ہے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم گفتگو کر رہے تھے اخلاق قرآنی پر، اور اس میں ہمارا ابھی مین ریفرنس کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ اسراء کی آیتیں فرام 22 اینڈ آنورڈس. اور اس میں جو ہمارا خاص طور سے جو موضوع چل رہا ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی اخلاق کی تعمیر کا نظام کس طریقے سے بنایا ہے. اور اس میں اخلاقیات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخلاقیات یعنی آپ کے نفس کی حالت، آپ کے نفس کی شکل، اور آپ کے نفس کی حالت اور شکل کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ نفس میں موجود صفات کے ذریعے سے. اور صفات اپنے آپ کا پتہ کیسے دیتی ہیں؟ بیہیویئرز اور اعمال کے ذریعے سے. تو کیونکہ زیادہ تر انسان رویوں کو اور اعمال کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے زیادہ تر جو اخلاقیات بیان کیے ہیں وہ ان ٹرمز آف اعمال کیے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کراتا جا رہا ہوں کہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ کچھ مخصوص صفات کے ساتھ اٹیچ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں، اور جن کے ذریعے سے شاکلہ بنتی ہے یا بن رہی ہوتی ہے ہماری. ہم یہاں تک پہنچے تھے جو ہمارا پوائنٹ نمبر آئی تھنک 6 تھا، آفٹر فائنینشیل مینجمنٹ اور اخلاق مالی، ان کے بعد کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کریں. اور اولاد کی مطلب یہاں پر جو بات ہم کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اس خوف سے کہ تمہیں جا کر دوسروں کی خوشامد کرنی پڑے گی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اس خوف سے اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. یعنی تمام رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور بے شک ان کا قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے یہ کام کرنا. اچھا، اب جو ہماری بات ہو رہی تھی پچھلی دفعہ وہ یہ ہو رہی تھی کہ اولاد کا قتل کرنا. ایک ایگزامپل تو ہمارے سامنے وہ ہے جو باقاعدہ قتل کی ہے، جس کی مثال قرآن کریم نے بھی دی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ایک لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا. اور یہ وہ حرکت تھی کہ جب زمانہ نزول قرآن کے وقت عرب یہ کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی نظر میں بیٹی نعوذ باللہ ننگ و عار کا سمبل سمجھی جاتی تھی. تو وہ ان میں سے ہر ایک نہیں لیکن کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے. تو وہ تو ایک فزیکل قتل کی ایگزامپل ہے. لیکن یہ آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ یہ اور بھی بہت زیادہ جگہوں پر اپلائی ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہم اس بات کو اپنے پاکستانی معاشرے میں بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاص طور سے وہ بیچارے گھرانے کے جو پاورٹی، غربت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، یا جہاں پر جن کو پیسے وغیرہ کمانے کے حوالے سے دشواری پڑی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو بہت چھوٹی سی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی قسم کی نوکری پر لگا دیتے ہیں. اچھا، اب جو یہ بچہ ہے، دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی زندگی کو، جو اس دنیا میں بہت تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے،
لیکن اسٹل اس زندگی کو بھی کم از کم 6-7 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے میرا خیال ہے ہمارے انٹر کی کتاب میں بک میں وہ تھی پوئم شیکسپیئر کی The 7 Stages of Man. تو 7 اسٹیجز ہیں, مطلب پیدائش ہے, مدت حمل ہے, پھر شیر خارگی ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر نوجوانی, جوانی, ادھیڑپن, بڑھاپا, قبل از موت. یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انسانی زندگی کی اسٹیجز ہیں. یہ جو اسٹیجز خدا نے بنائی ہیں نا, یہ ایک حکمت کے تحت بنائی ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہے, یہ فالتو نہیں ہے, فضول نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ بھائی خدا کو اگر عمل کرانا تھا یا دین پر لانا تھا تو خدا 15 سال انتظار کیوں کرتا ہے, 9-10 سال انتظار کیوں کرتا ہے کہ ایک مدت تک, مدت بلوغت تک لڑکا اور لڑکی پہنچیں, پھر ان کو مکلف بنایا جائے, پھر ان پر دین کی ذمہ داری ڈالی جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو ینگ ایج ہے, اس ینگ ایج کے بھی اپنے تقاضے ہیں اور فوائد ہیں, اور اس ینگ ایج کو جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے, اور وہ اسپرٹ کیا ہے ینگ ایج کی, فری فرام کیئر. یعنی کہ جب انسان مختلف قسم کے تفکرات سے اور ادھر ادھر کے تخیلات سے اور وہ تمام خرافات جو معاشرہ انسانوں پر لاتا ہے رسم و رواج کی شکل میں, ان سب سے آزاد ہو کر ایک اپنی پرسنل لائف کو اپنی مرضی کے مطابق انجوائے کرتا ہے. اور جس میں سب سے بڑی خاص بات ہوتی ہے, یعنی وہ چیز جو لڑکپن میں ہمارے پاس ہوتی ہے, بچپنے میں ہوتی ہے, اور جو ہم بڑے ہو کر لوز کر جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے enjoying the moment, enjoying the nature, enjoying a small bit of happiness. یہ سب ہم بڑے ہو کے لوز کر جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ دیکھیں کہ بچپنے میں نا ایک تتلی کو دیکھ کر کتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے, اس کے پیچھے بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک پھول کو لے کر, یا اسی طریقے سے بعض لوگ, بعض بچے جو تھوڑے زیادہ اویئر ہوتے ہیں, وہ آسمان اور اس کے تاروں کو دیکھ کر ریئل انجوائمنٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ ینگ ایج کی بلیسنگز ہیں, برکتیں ہیں اس نو عمری کی, اس کم عمری کی. اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی شخصیت میں بہت ویلیو ایڈ کرتی ہیں, بہت انسان اس سے نکھرتا ہے, اس کے نفس کے اندر بڑی اچھی پازیٹیو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ان تمام سے. تو اسی وجہ سے جو کہا جاتا ہے نا بعض اوقات کہ بچوں کو ان کے بچپنے سے محروم نہ کریں, ان کو بچپنے میں بڑا بوڑھا بنانے کی کوشش نہ کریں. کہ آپ, یعنی بعض اوقات والدین کا یہ ہوتا ہے کہ بچپنے سے ہی علامہ بنا دو, پتہ نہیں کیا کچھ سکھا دو, سب کر دو. یہ پراپر بات نہیں ہے, یہ پراپر بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے نا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, اور انسان ان تمام چیزوں سے کسی نہ کسی اچھائی کو, خوبی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. تو میں اس کی طرف واپس آؤں کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ 10 سال 12 سال کے بچے کو اٹھا کر اور کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا, اور اب آپ کو پتا ہے کہ 10-12 سال کے بچے کے پاس نہ تعلیم ہے نہ ہنر ہے, کیا کام کرے گا وہ بیچارہ؟ جا کے کسی دکاندار کے ساتھ لگ جائے گا, کسی موٹر میکینک کے پاس بیٹھ جائے گا, کسی ریڈی والے کے ساتھ لگ جائے گا, اور کیا کرے گا؟ یہاں پر ایک دوسرا بہت بڑا خطرہ جو واقعاً قتل ہے, واقعاً قتل جس کو کہتے ہیں, کہ جب یہ بچپن کے نوخیز ذہن بڑوں کے میچیور مائنڈز کے ساتھ مکس ہوتے ہیں جن کی اکثریت پاکیزہ ذہنیت نہیں رکھتی. یعنی آپ اپنے ارد گرد افراد کو دیکھیں, زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جن کی ذہنیت پاکیزہ نہیں ہے, جو اچھائی نہیں سوچتے, جو مطلب صحیح اور بلند معیار فکر نہیں رکھتے. ان میں سے کسی کے ساتھ لے جا کے بچے کو بٹھا دیا, اب کیا ہوگا؟ ایک تو وہ اپنے بچپن کا جو انجوائمنٹ قدرت نے اس کو دیا تھا, جو لذت دی تھی بچپنے کی, اس سے وہ محروم ہوا.
یہ ایک قتل ہے اس کا. اور دوسرا یہ کہ جب وہ ان بڑوں کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کی ناپاک سوچیں اور فکر اس پر اثر انداز ہوں گی تو وہ جو بچپن کی معصومیت تھی اس کا گلا گھٹ جائے گا, وہ ختم ہو جائے گی. یہ دوسرے نوعیت کا قتل ہے. اور یہ سارے کے سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ خشیت املاق, کہ ہمیں کسی سے مانگنا پڑے گا, محتاج ہو جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کے فار ایگزامپل ایک آلٹرنیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کھانا 2 وقت کا کر لیں, 1 وقت کا کر لیں, لیکن ہم اس بات کی طرف وہ نہ ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں. اور یہاں پر آ کر ہی وہ جو بات ہے نا جو ابھی ہم سورہ مدثر کی آیت میں پڑھ رہے تھے, کہ اسی وجہ سے آ کر پھر جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتی ہے پھر ان کی ذمہ داری آتی ہے, اور یقیناً پھر خدا پکڑے گا ان جگہوں پہ. کہ اگر ایک معاشرے میں اس طریقے سے انسان برباد ہو رہے ہیں, بچے تباہ ہو رہے ہیں, تو خدا ان دولت مندوں کے کان ضرور پکڑے گا کہ تم کدھر تھے. کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ طعام مسکین نہیں ہے, یعنی کہ کھانا کھلانا نہیں ہے مسکین کو, بلکہ ولا یحض علی طعام المسکین, کہ ایک دوسرے کو مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کر دیتے تھے, موٹیویٹ نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. تو آپ کے انفاقی عبادات میں ایک بہت بڑا پہلو اس بات کا بھی ہے کہ یہ نہیں کہ خالی آپ اپنی جیب سے دیں, اپنی جیب سے آپ کتنوں کو دیں گے, آپ باقی لوگ جن کے پاس بھی ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ تم بھی خرچ کرو, تم بھی انفاق کرو. یہ بھی ذمہ داری ہے انفاقی عبادات کے حوالے سے. تو قتل کے معنی اب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی قتل کا معنی یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت نہ کی جائے, اولاد کی تربیت میں خرابیوں کو چھوڑ دیا جائے, اولاد کو بری صحبتوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے, خراب اخلاق اور کردار کے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا, اور نعوذ باللہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چال چلن ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو اپنے بچوں کو ان سے پروٹیکٹ کرنا ہے, دور رکھنا ہے, کیونکہ بچپن میں انسان کا ذہن بہت نوخیز ہوتا ہے, بہت جلدی اثرات کو قبول کرتا ہے. وہ ایک اس سی پی کی مانند ہوتا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے ابھی, وہ جو بھی قطرہ گرے گا وہ اس کو لے لے گا اپنے اندر. یہ سب کا سب اولاد کا قتل ہے. اور ان میں جو خشیت املاق کے معنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا اسکوپ مچ وائڈر ہے, اگر یہ اس ترجمے کے مقابلے میں کہ فار دا فیئر آف پاورٹی جو مطلب یہاں نہیں بن رہا ہے, تو یعنی بہت ساری جگہوں پر ہم لوگوں کی باتوں کے خوف سے متاثر ہو کر اور اپنے بچوں کا کام خراب کرتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگی خراب کرتے ہیں. یعنی خشیت املاق, دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے, دوسروں کے سامنے جھکنا نہ پڑے, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اور اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور اس بات کو مطلب لوگ فیل نہیں کر پاتے. اور جیسا کہ میں نے ایک بات کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یعنی کہ تقریباً بہت سارے والدین اس بات کی طرف ان کا دماغ نہیں جاتا ہے یا وہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے جو خرابی کر رہی ہے, یا میری اولاد ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے, یا میری اولاد ہے جس سے یہ جرم سرزد ہو سکتا ہے. تو اگر ہر والد اور والدہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سارے نیک اور اچھے گمان رکھتے ہیں تو پھر دنیا میں برائی کہاں سے آ رہی ہے, دنیا میں اتنا زیادہ شر اور فتنہ اور فساد کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ جو انسان یہ تمام خرابیاں پیدا کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہی ہیں, بیٹیاں ہی ہیں, وہ کوئی الگ سے تو نہیں آئے, ان کے بھی تو ایسے ہی ماں باپ ہی ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین کو اولاد کے حوالے سے بہت کیئرفل رہنا ہے, نظر رکھنا ہے,
اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر یا متاثر ہو کر یا ان کے ڈر سے آپ اپنی اولاد کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد کے لیے وہ ڈیسیشنز لینا ہے کہ جو آپ غور کریں گے، آپ کو صحیح لگے گا، حق لگے گا، آپ اس پہ جائیں گے، لوگ کوئی کچھ بھی کہتا ہے، اس میں آپ کو تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے، اس میں آپ کو یعنی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ اس کو وتھ کریج، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اس سے آپ نہ ڈریں، اس سے آپ نہ پریشان. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے دولت مند طبقات ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ لوگوں کی اولادیں، اور خاص طور سے جن کے پاس وسائل کم ہیں، کہ ان کی اولادیں خراب اور تباہ ہوں. اور یہ کام سب سے پہلے اپنے خاندان سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، کیونکہ اگر ہر انسان اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کی ہی ڈھنگ سے خبرگیری کر لے تو تقریباً دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور خدائے رزاق متین پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ رزق کا عطا کرنے والا ہے، تمام وسائل رزق اس کے پاس ہے، انشاءاللہ آج تنگی ہے، کل اس کی طرف سے فراخی آ جائے گی، نصیب ہو جائے گی، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اتنی فکر کی بات نہیں. تو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اولاد کے حوالے سے، اور بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو مطلب انسان کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ ہیں اولاد کے ساتھ زیادتی کرنا ہم میں سے کسی کے تصور میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ ود آبزرویشن دیکھیں تو مور دین 80% لوگ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اسپیشلی ان کی تربیت کے حوالے سے. اور جیسا میں نے کہا کہ اس بات پر نظر نہ رکھ کر کہ میری اولاد جو ہے کن کی صحبتوں میں ہے، کہاں سے اخلاق کو ایبزارب کر رہے ہیں، کدھر سے اخلاق سیکھ رہے ہیں، ان کے اخلاقیات بن کیا رہے ہیں، اس بات پر نظر نہ رکھ کر یا توجہ نہ کر کے. اور بہت سارے والدین ہیں جو اس فہرست میں آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ڈائریکٹلی یہ جملہ آپ کہیں گے تو وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کون ظلم زیادتی کرتا ہے، لیکن انفیکٹ ہے، اور زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو پرومیننٹلی ذکر فرمایا اخلاقیات کی فہرست میں. ٹھیک، یہاں تک کوئی اگر سوال ہو آپ لوگوں کا تو پوچھ لیں. سر ہم جو کریئر بلڈنگ کے لیے اولاد کو فورس کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ بھی قتل میں ہی شمار ہوگا؟ کریئر بلڈنگ مطلب مثلاً ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھئی جو کوئی پروفیشن زیادہ ان ہے ہم اسی طرف بچوں کو فورس کر رہے ہوتے ہیں بینگ پیرنٹس نہیں، کے بھی ظاہر آپ ہے کو کہ تو یہی کرنا ہے اس میں سے. وہ ظلم و زیادتی میں تو وہ بات نہیں آتی ہے. ظلم و زیادتی یعنی کہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تو میں نے کون سی باتیں عرض کی؟ میں نے اخلاقی اور ایمانی پہلو کے اخلاقی حوالے سے بات کی کہ جہاں پر صحیح. ہم مختلف انداز سے ایمان اور اخلاق اپنی اولاد کا تباہ کرتے ہیں جو حقیقتاً قتل انسان. اگر کسی انسان کا ایمان اور اخلاق برباد ہو جائے تو وہ مر گیا، پھر کیا بچا اس میں؟ چاہے دنیا بھر کی دولت جمع کر لے، وہ تو نہیں ہے نا. صحیح. اس پوائنٹ کو میں نے ٹھیک ایمفسائز کیا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب اخلاقی پہلو سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، صرف قتل اخلاق اور کا ایمان کہنا. انسان کا، اخلاق جو اور ایمان، انسان صحیح. کی معنویت ہے، جی. انسان، کیونکہ اگر جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی کہ اس میں اولاد بنیادی طور سے اس کی بنیادیں ہی تباہ ہو رہی ہیں، وہ بڑا ہو کے کچھ بھی بن جائے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ ٹھیک. یہ بات ہے نا. اس کے بعد یعنی یہ اب اخلاق آپ کا کہا گیا فیملی میں پہلے والدین تھے اور اب اس میں اولاد کو بھی شامل کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور اخلاق جو بہت ہی خلق جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے
انسانیت کے حوالے سے اس پر بہت چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اگرچہ کہ یعنی ہمارے یہاں اس پر بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے، اور دیگر معاشروں نے اس چیز کو ویسے ہی تباہ کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ابھی تک آپ نے زیادہ تر جو اخلاقیات دیکھیں وہ کس اس میں ہے؟ فارمیٹ میں ہے، لا کے فارمیٹ میں۔ انہیں نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سے کہ یہ کرو، مینلی کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کہا ہے کہ یہ کرو، ذوی القربا کو حق دو اور مسکین، ورنہ باقی فائنینشیل مورل سارے نہ نہ نہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر اس میں والدین میں بھی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، خدا سے اس میں شرک نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو الہ قرار نہ دو۔ لیکن یہ جو ایک جس اخلاقی برائی کا ذکر ہو رہا ہے زنا کا، اس کے بارے میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے تنبیہ کا وہ بہت یونیک ہے، اور یہ فقط دو معاملات میں اس انداز کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا۔ وَلَا تَقْرَبُوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، do not go near adultery یا fornication، کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو الٹیمیٹلی ایک گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہوتی ہے، کہ اگر انسان اس کے قریب بھی چلا گیا تو اس میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ خصوصی انداز اختیار کیا گیا کہ لا تقربو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہ کرو، اس عمل زشت اور پست کے مرتکب نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا، لا تقربو، اس بات پہ خاص طور سے توجہ رہے۔ اچھا، دوسرا جو یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس اخلاقی برائی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بہرحال یعنی خدا نے جب مرد اور عورت کو خلق فرمایا ہے تو ایک دوسرے کے لیے خلق فرمایا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو الگ الگ زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات بالکل واضح۔ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ملاپ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جیسے وہ سورہ روم کی آیت ہے جو آپ نکاح کے وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ابنائے جنس میں سے، تمہارے نفوس میں سے تمہارے لیے ازواج بنائی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف رجوع کرو اور سکون پاؤ۔ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر۔ اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا عرفانی پہلو سے دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے کہ مرد کو خدا نے جلالی صفات عطا کی ہیں۔ جلالی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے تھرو پاور اینڈ اتھارٹی، یعنی جس میں قوت ہے، قدرت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ یہ پاور اینڈ اتھارٹی والی جو ایک مضبوطی والی کوالٹیز جو ہیں جلال سے متعلق، یہ خدا نے مرد کو دی، اور خاتون کو کیا دیا ہے؟ جمال، اپنے جمال کا جلوہ بنایا کہ جس میں محبت ہے، خلوص ہے، قربانی ہے، نشو و نما ہے، گروتھ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا محل اور مرکز خاتون ہے، عورت ہے۔ اور دونوں کے پاس ایک ایک چیز کی کمی ہے، یعنی مرد اپنی طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اس مطلب کو نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور خاتون اپنی ان جمالی اور ملائمت والی صفات کے ساتھ عقل میں ناقص ہیں۔ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ کمتر ہے، یعنی کمی ہے۔
اور پھر اس کے بعد خدا نے جلال و جمال کے ان دونوں پہلوؤں کو آپس میں باہم ملایا ازراہ نکاح، اور اس نکاح کے رستے سے ملانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے پوری کر لیں. یعنی خاتون اپنی عقل کو کامل کر لے اس شوہر کے ذریعے سے، اور مرد جو ہے وہ محبت کے معنی کو، قربانی کی حقیقت کو سمجھ لے خاتون کے وسیلے سے، اور اس ملاپ کی برکت سے دونوں کے ذات کامل ہو جائے. ان کے جس میں ایک ایک کمی تھی، گیپ تھا، نقص تھا، تو وہ یعنی جیسے اس بات پہ بحث ہوتی ہے نا کہ اور خاتون کو ناقص العقل کہہ دیا، تو جیسے ہم سے بھی بات ہوئی تھی، اب پرانی بات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ مرد بھی تو ناقص المحبت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ خالی فقط خاتون ناقص العقل ہوتی ہے، مرد بھی ناقص المحبت ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر مرد محبت کی معنویت کو جانتا اور سیکھتا ہے، خاتون عقل و خرد اور حکمت کی معنویت کو جانتی اور سیکھتی. یہ لیگل، حلال، ریکمینڈڈ، ایڈوائزبل طریقہ ہے جو ازراہ شریعت مرد اور عورت کے ملاپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، تعلیم دیا گیا ہے. اور اس کی حکمتیں بہرحال کہ اگر ہم شریعت کے اور دین کے قوانین کو پورا کریں گے، اس راہ کو فالو کریں گے، تو اس کی ساری برکتیں ہم کو ملیں گی اور نصیب ہوں گی. اور پھر اس کے بعد اس ملاپ کا پھل کیا ہے؟ اس ملاپ کا پھل اولاد ہے، اور اولاد کے بعد پھر ایک خاندان ہے. یہ اس کا پھل ہے، یہ پھر شجرہ بن جاتا ہے، ٹری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد اور عورت کو الگ الگ رہنا ہے، یا ان دونوں کو الگ الگ رہنے کے لیے خدا نے بنایا، ایسا بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر آپ کو پتہ ہے نا یہ بات کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں اس وقت سے ان کے نکاح کی فکر کرنا چاہیے. یعنی جیسے ہم جو جناب سیدہ کے لیے کہتے ہیں بی بی مریم کی جو ولادت ہوئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بالکل اسی ایج کی تھی وہ. کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. جو ہم لوگ اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اپنے معاشرے کے منحوس قسم کے طور طریقوں کی وجہ سے کہ بیٹے بیٹیوں کے نکاح ایک عجیب مصیبت بن کے رہ گیا، کہ جس کام کو شریعت نے آسان اور سہل رکھا تھا اسی کو ہم نے ایک وبال بنا لیا اپنے، اور اس کی نحوستوں کو بھی ظاہر فیس کر ہی رہے ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. اب اس میں زنا والی جو بات ہے، یعنی بدکاری، یعنی زنا کا مطلب کیا ہے کہ illegitimate relationship between man and women. تو اس میں جو مین پرابلم آتی ہے وہ کیا پرابلم آتی ہے؟ انہو کانا فاحشتن، کہ یہ فحش ہے. فحش کا لفظی معنی تو ہم زیادہ تر کرتے ہیں بے حیائی، لیکن فحش کا ایک بڑا اسپیسیفک میننگ ہے، بہت مخصوص معنی ہے اس کا. وہ معنی یہ ہے کہ ایک چیز جس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، جس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اس کو کھول کر سامنے لے آئیں، یہ فحش ہے. یعنی جیسے اگر آپ علماء اخلاق سے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر بلند آواز سے ڈکارے لینا، منہ سے آوازیں نکالنا فحش ہے. ایک محفل میں بیٹھ کر اور خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر پیر پھیلا دینا یا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لینا فحش ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب کا، یعنی اس طریقے سے کھانا پینا کہ جیسے بس یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد اب نہیں ملنے والا، یہ فحش ہے. زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا جو زبان انسان پر نہیں آنا چاہیے فحش ہے. گالم گلوت فحش ہے. ٹھیک، فحش کے معنی سمجھ رہے؟
تو انہی فاحشات میں، فواحش میں یہ زنا بھی آتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے تعلقات کو اس طریقے سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے جو اس عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی اس پہ آیت اللہ جوادی عاملی کا بہت بہت اچھا جملہ ہے، آپ لوگ انشاءاللہ اگر اس کو سمجھ لیں، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دین کی نظر میں نر اور مادہ، میل اور فیمیل کا ملاپ نہیں ہے فقط، بلکہ دین کی جو تعلیم ہے وہ نکاح کو پروموٹ کرتی ہے، نہ کہ فقط میل اور فیمیل کے ملنے کو. اور یہ بہت گہرا اور بہت عمدہ جملہ ہے، کیونکہ نکاح، جیسے میں نے آپ کو کچھ اشارے دیے نا، اتنی برکتیں اس کی. اگر نکاح کو پراپر اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو سب سے پہلی جو برکت آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کی تکمیل ہے. اس کے بغیر انسان، یعنی مرد اور عورت دونوں کی ذات میں خامیاں باقی رہ جاتی ہیں. اس کے بغیر اس ملاپ سے ذات کی تکمیل ہوتی ہے. ہماری زندگی میں جب یہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ ایک انسان جس کو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا یا کم جانتا تھا، لیکن اب وہ اس کے ساتھ میں اپنی لائف کو شیئر کر رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کر رہے ہیں، ہماری تکلیفیں اب الگ الگ نہیں رہی، ہماری خوشیاں جدا جدا نہیں رہیں، ایک ہو گئی ہیں. یہ بذات خود ایک ایولیوشن ہے ہیومن سیلف کی، فرام آئی ٹو وی، میں سے ہم کی طرف. بہت برکتیں ہیں اس میں، نکاح میں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ نر و مادہ کا ملاپ نہیں ہے، یہ نکاح کو قرآن نے پروموٹ کیا ہے، دین نے پروموٹ کیا ہے. ٹھیک. تو یہ جو عمل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کا فوکس کس پر ہے؟ دو باتیں، یعنی ایک تو خالی نر اور مادہ کا ملاپ، اور دوسری شہوت پرستی، خواہش پرستی. کہ جب بھی تمہارے اوپر ایک مخصوص قسم کی خواہش غلبہ حاصل کرنے لگے، نہ صحیح دیکھو، نہ غلط، نہ حلال، نہ حرام، اس میں کود جاؤ اور اس چیز میں مبتلا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر کے پھر اس حوالے سے بات ختم کروں، کہ آپ اگر آدم کی مثال کو لیں اور آدم کے واقعے کو لیں، خاص طور سے سورۃ الاعراف کی آیتوں میں آپ دیکھیں شروع کی، وہاں پر یہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ ملے گا کہ جب شیطان وسوسہ دلا کر آدم اور حوا کو شجر ممنوعہ تک لے گیا، انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں. اب کھل گئیں کا کیا مطلب ہوا؟ یا ظاہری طور پر لباس گر گئے، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے ان میں وہ اویئرنس پیدا ہو گئی جو کہ جن سے مخالف کے ساتھ ملاپ کی ہوتی ہے، وہ اویئرنس پیدا ہو گئی، وہ کھل گئی. اور یہی شیطان کا اصل مقصد تھا. آپ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں دیکھیں، شیطان کا اصل مقصد ہی یہی تھا. اس کے بعد کی آیتیں جس میں یا بنی آدم کر کے خطاب ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ شیطان نے تمہارے ماں اور باپ کے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ ان کے کپڑے اتروا لیے، ان کو وسوسہ دلا کر، اور ان کے پوشیدہ مقامات کو ظاہر کرا دیا. تو ان سے تمہارے ساتھ بھی اصل مقصد یہی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شیطان کا مین ویپن ہے، یہ مین ویپن ہے شیطان کا، کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر یا رستہ بنا کر اس نے آدم اور حوا کو اس عالم مادیت میں کھینچ لیا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہی انسانیت کے تقریباً the biggest problem جو ہے ہیومینٹی کی، وہ اسی سے ہی تعلق رکھتی ہے، اسی قسم کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر جو بات ہے کہ نکاح کو پروموٹ کریں، نکاح کے رستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، نکاح کو مشکل تر نہ بنائیں، ورنہ پھر اس قسم کی چیزیں اس کی طرف
بچے اور نوجوان ڈھلکیں گے. اور پھر یعنی کہ جو بھی نعوذ باللہ اس میں، اور اس کا میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ شیطان کیوں اس بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ بنی نوع انسان اس گناہ میں مبتلا ہوں. کیونکہ اس گناہ میں مبتلا ہونے، اور تقریباً ہر گناہ کی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن اس گناہ میں مبتلا ہونے کی خاص جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان عالم آخرت اور توحید کے بارے میں اس کا شعور زائل ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ شہوت کی اسٹرانگسٹ فارم ہے، اور شہوت کا مطلب ہے دنیا کے اندر مکمل بند ہو جانا، قید ہو جانا. تو جو بھی اس میں اور شہوت غلبہ پا گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ خدا سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول، نہ امام، نہ ان کی باتیں، نہ آخرت، نہ دین. سب کا قصہ تمام چوپٹ. یعنی اور اس طریقے سے آپ اگر مثال دیکھ لیں تو تقریباً دنیا کی آج کل زیادہ تر قومیں اسی جگہ پہ پہنچ گئی. اہل مغرب کا یہی حال ہو چکا ہے. اور یہ گناہ ان میں نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ بھی دین کے فالوورز تھے، انہیں بھی یہ باتیں اچھے طریقے سے پتہ ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پچھلے 100 سالوں میں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں نکل گئے، کیا حالت ہوگی. ٹھیک، تو یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ اور اس کے کچھ پلس اور مائنس، اور اس میں جو ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس عمل زشت اور فحش سے قریب بھی نہیں جانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کو الگ رہنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایک دینی معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو اس میں نکاح کو پروموٹ کرو، اور نکاح کے ذریعے سے جو ویلیوز ہمیں قرآن نے اور دین نے سکھائی ہیں ان ویلیوز کو اپنے بچوں کو سکھاؤ اور تعلیم دو اور موٹیویٹ کرو. تو انشاءاللہ پھر یہ اخلاق معاشرہ بھی بہتر ہوگا اور لوگوں کے اخلاق بھی پھلے پھولیں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ 2 اخلاقیات اور اس میں ایڈ کر لیے، ایک اولاد کے حوالے سے اور دوسرا یعنی کہ مین وومن ریلیشن شپ. تو ہمارے اخلاقیات کی لسٹ اب کتنی ہو گئی؟ تقریباً 8 ہو گئی. 8 ہمارے سامنے ڈفرینٹ شعبے بن گئے کہ جہاں جہاں پر قرآن کریم ہمیں اپنے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے پر توجہ دلا رہا. ٹھیک ہے، میری بات ختم بھی آج کی حد تک. آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جی، کوئی سوال، کوئی کمنٹ؟ اس میں قرآن میں ایک جگہ پر شاید ذہن میں میرے یہ ہے، وہ آپ نے جہاں کہا کہ شیطان نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میرا مقصد جو ہے یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کے یہ ہے نا کپڑے سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہے نا یہ. آئے تھے. ٹھیک ہے، جی. مطلب اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے مین جو حربہ اس نے استعمال کیا ہے نا آدم اور حوا پہ، وہ یہی کیا. یہی کیا ہے. اور یہ بات خدا نے بنی آدم کو بھی خبردار کر دی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہ یہی کرے گا، تمہارے ساتھ بھی وہ یہی کام کرے گا. دیکھیں آیت نمبر 20 سورۃ الاعراف. فوسوس لہما الشیطان. ابھی آدم اور حوا کی بات ہو رہی کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا. کیوں؟ لیبدیا لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کے لیے وہ کھول دے کہ جو ان کی شرمگاہوں میں سے ان پر چھپا ہوا تھا. یعنی مین پرپس اس کا کیا تھا؟ درخت کی طرف لے جانے کا وہ یہ تھا. کیونکہ اسی چکر میں جب آدم اور حوا پھنس گئے نا، یعنی آدم اور حوا سے مطلب اولاد آدم،
تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر آخرت وغیرہ سب بھول جائیں، پھر کچھ نہیں بنتا. اور سورہ اور اسی سورہ اعراف کی 26 27 میں یا بنی آدم، اب بات بنی آدم سے ہو رہی ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم بے شک ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا کام انجام دیتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لیکن لباس تقوی خیر، بہتر ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، یعنی فقط اپنے بدن کے ہی زیب و زینت کا خیال نہ رکھو، اپنی روح کی زیب و زینت کا خیال اس سے زیادہ رکھو. پھر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، اے بنی آدم شیطان تمہیں بھی ایسے فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کہ ان کے لباس اتروا لیے تاکہ ان کے چھپے ہوئے مقامات ان کو دکھا دے. کلیئر ہے؟ مین ویپن جو ہے نا شیطان کا وہ یہی ہے جو اس نے آدم اور حوا کے لیے بھی یوز کیا اور اس کے بعد اولاد آدم کے لیے بھی. اور ہماری نظروں کے سامنے سب سے بڑا فتنہ اسی سے ہی پھیلتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے جو پہلی بتائی تھی کہ اولاد کے متعلق کہ اپنی اولاد کی اخلاقی یعنی قتل کی، جو آپ نے اولاد کو قتل نہ کرو، اس میں اخلاق یہاں سے بتایا تھا کہ اخلاقی اخلاق اور ایمان. جی جی، تو اس میں یہ کہ آپ دیکھیں جیسے کہ آج کل کا معاشرہ ہے، تو اولاد کو راہ راست پر رکھنے کے لیے والدین، کیونکہ معاشرے میں جس طرح سے میڈیا میں وہ دکھا رہے ہیں، تو کس حد تک اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے، رکھنے کے لیے سختی والدین کر سکتے ہیں، کہ والدین کو زیادہ سختی کرنے کی بھی ممانعت کرے گی، سختی سے جو ہے ان کو نہ لاؤ. کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کو ہم کہیں گے، جیسے کہ ہم اپنے اولاد کو منع کریں گے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسے نہ دیکھو، تو وہ اولاد بھی والدین کے پھر وہ مخالف ارادے کے سختی زیادہ کرتے ہیں والدین. تو اس طرح سے کس حد تک سختی بھی کر سکتے ہیں. مطلب بعض اوقات آپ بہت مطلب اگر کہیں پر آپ کو اخلاق اور دین کے خراب ہونا بالکل نظر آ رہا ہے تو آپ کافی زیادہ سختی کر سکتے ہیں، آپ زبردستی پکڑ کے اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں زیادہ تر بلوغت تک ہی چلتی ہیں، بلوغت کے بعد وہ آزاد ہے. تو والدین کے لیے جو پرابلم بنتی ہے وہ یہ کہ جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پیورلی آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کہ آپ جو بھی ان کو بتاتے اور سکھاتے ہیں وہ اس کو پورا ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر والدین کوتاہی کرتے ہیں ان جگہوں پہ. انہیں جیسے آج کل کے دور میں ہے کہ چھوٹے بچوں کو ٹی وی پہ کارٹون کے سامنے بٹھا کے خود گھومنے چلے گئے، پارٹیوں میں چلے گئے. اب یہ مصیبت ہے، یہ قتل ہے، یہ مصیبت ہے. تو آپ اگر اس ینگ ایج میں جب وہ بچے پیورلی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس وقت آپ کو کرنا ہے، اور سختی بھی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں، کیونکہ سختی بھی آپ اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. مطلب سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس اپنا کوئی دل کا غبار نکال رہے ہیں. تو سختی اس کے بھلے کے لیے یقیناً ہوتی ہے اور ایک حد تک کرنی ہی پڑتی ہے. یعنی شاید ہی ایسا کوئی بچہ ہوتا ہوگا جو بغیر سختی کے بالکل ہی نرم اور میٹھے میٹھے سے سب کچھ سیکھ جائے. جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا، لیکن آپ دیکھیں تو ابھی تو ہر کوئی جو ہے وہ بچوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کر دیں گے، جیسے کہ انہیں کارٹون میں لگا دیا، اور کہا جائے تو کہتے ہیں کہ بچے اس طرح آرام سے بیٹھتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں. تو وہی ہے نا، وہ ابھی کا آرام پھر بعد کی مصیبت. ہماری مرضی، ابھی تھوڑے سے آرام کے چکر میں زندگی بھر کا وبال پالیں. اور جو بچے بڑے ہیں ان کے لحاظ سے کیا سختی کیا بالکل بھی وہ نہیں ہے.
ان کو کس طرح سے سختی کر سکتے ہیں لیکن آپ کیسے کریں گے, پریکٹیکلی کیسے کریں گے, مشکل ہو جاتا ہے, مشکل ہے. پھر کیا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا کہ گھر میں والدین اور اولاد میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں, بد کلامی ہو رہی ہو. سختی تو یقیناً کرنی چاہیے. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جنہیں زندگی میں تنبیہ کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایسے تو انسان نہیں ہوتے. لیکن قرآن میں یہ بھی تو کہا گیا کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل خانہ کو, خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ذمہ داری بھی تو بندے پر ڈالی ہے, لیکن خود اس بھی میں بچنا ہے, گھر والوں کو بچانا ہے. ہاں وہ بالکل بچانا ہے, لیکن آپ اس میں یعنی ظاہر ہے ایک اسٹیج کے بعد زبردستی نہیں کر سکتے نا. یعنی کر نہیں سکیں گے, جیسے کر نہیں مثال کے طور پر حضرت نوح جو تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بہت شدت جذبات سے بلایا کہ اے بیٹے مت ادھر جاؤ ادھر جاؤ, نہیں سنی اس نے, ڈوب گیا وہیں پہ. تو اب کیا کریں گے وہ؟ جیسے حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کا ذکر خود قرآن میں ہے کہ ان کے گھر میں رہنے کے باوجود دونوں جہنمی ہو گئیں. اب کیا کریں اس کو؟ تو یہ چیز ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتی ہے, لیکن آبویسلی آپ کو ایفرٹ کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. اور جو زندگی میں ایک کام بہت اہم ہوتا ہے نا, جس کا شعور ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے, وہ ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ خاص طور سے جب یعنی اولاد کے حوالے سے نا آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک پہلا خیال جو ہے وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوتا ہے. آپ اگر روایتوں میں دیکھیں خاص طور سے, تو پورے شروع سے تمام کے تمام اسٹیپس ریکمینڈڈ ہیں. یعنی جب سے وہ کنسپشن ہوتی ہے, پھر جو 9 مہینے ایام حمل کے ہیں, کہ اس پر آیتیں پڑھو. جب بچہ شکم مادر میں پروان چڑھ رہا ہے, اس پر آیتیں پڑھو, اس کے اوپر قرآن پڑھو. ماں جو ہے زیادہ تر حالت وضو میں رہے, ماں جو ہے وہ قرآن زیادہ پڑھتی رہے, دعائیں زیادہ پڑھتی رہے, وہ سب کا اثر جا رہا ہوتا ہے. ایک یہ کام کرنا ہے. یہ کام کس سے متعلق ہے؟ بیج کو پاک اور صحت مند بنانے سے متعلق ہے. بیج. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں 1 مہینے تک پیورلی آپ کے ہاتھ میں, آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھی, کہ ماں جب غذا دے حالت وضو میں غذا دے, دعا پڑھاتے ہوئے غذا دے. باپ جو کچھ بھی کما کے گھر میں لا رہا ہے, پورا کا پورا دھیان رکھے کہ اس میں حرام بالکل نہ آئے, گھر میں حرام چیزیں نہ چلیں, گھر میں حرام آوازیں نہ بلند ہوں جو اس 2 مہینے کے بچے کے کانوں میں پڑیں. ابھی تو بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا نا, یہ سارے کام ہمارے اور آپ کے ہیں. تو اس ٹائمنگ کو ہم خراب کر دیتے ہیں. اس کے بعد نہ بیج پراپر ہوتا ہے, نہ اس کی نشو و نما پراپر ہوتی ہے. پھر جب اس کی خرابیاں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم ہائے واہ ویلا شور فریاد بلند کرتے ہیں. اب کیا کر سکیں گے آپ؟ اگر ایک درخت کا بیج خراب ہو گیا, اس کے ابتدائی مراحل خراب ہو گئے, کیڑے ویڑے لگ گئے اس میں, کتنا صحیح کر لیں گے آپ اس کو؟ یہ مسائل ہے. اور اسٹل کچھ نہ کچھ سختی, یقیناً سختی کی ضرورت پڑتی ہے اور سختی چاہیے ہوتی ہے. ہر بات آپ بالکل میٹھے سے یا نرمی سے یا اس سے نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں, قدم غلط جگہوں پہ پڑتے ہیں اور آپ کو پکڑ کے کھینچنا پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارا خود صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم خود ہی صحیح نہیں ہوں گے تو کسی دوسرے کو کیا کھینچیں گے. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, پلیز. جی سر, میں یہی پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے میرے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. سر, اکثر والدین خصوصاً مائیں جو اپنی اولاد کا قتل کرتی ہے, ان میں سے ایک سبب جو ہے
وہ اپنے چھوٹے بچوں کی شکایتیں دوسروں سے کرنا اور ان کے سامنے کرنا، اس سے بچے کا اخلاق بالکل پست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ پنپ نہیں پاتا. جیسے بھی آپ نے ایک بیج کی مثال دی، اگر اس بیج کو ہم بوتے ہیں اور اس میں کھاد اور پانی ڈالتے ہیں، وہ نکلتا ہے اور اس کی ہم کیئر کرتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ پھل یا پھول دیتا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہاں کہ ہم اپنی کوتاہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سب کے سامنے اس کو تھپڑ مارتے ہیں یا دوسروں سے کہتے ہیں کہ اس کو مارو اگر یہ غلط کام کرے، اس کی شکایتیں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بچہ جو کلی پھوٹی ہے، وہ پھول ہو یا پھل تو نہیں بن پائے گی کبھی بھی. ہاں میرا خیال ہے ایسا کم لوگ کرتے ہوں گے، میں نے ایسا کافی کم لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. جو سر میری اس آبزرویشن میں بہت سارے اس لوگ ہیں میں جو جی، بچوں کی شکایت بہت کرتے ہیں، جس سے ان کا یعنی اخلاق اس ختم. میں ایک بات یہ ہے کہ اگر والد یا والدہ بیٹھ کر، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر والد اور والدہ بچوں کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کی غیبتیں کریں اور چغلیاں کھائیں اور تہمتیں لگائیں، تو یہ بھی بچوں کے حوالے سے بہت بہت برا، یعنی یہ صحیح معنوں میں قتل ہے بالکل سر، ان کے نفوس کا. یہ بات دونوں. ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. بالکل سر. ابھی ایک چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں سر، بالکل میرے سامنے کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے والد اور والدہ دوسروں کے سامنے میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، اس کی مستقل برائیاں. اب وہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے. میری ملاقات ہوئی تو وہ بچہ برملا اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ مس بہیو کر رہا تھا، بہت زیادہ. لیکن ظاہر ہے وہ آئینے میں جی سب جی، کچھ یہ صاف. بات درست، ٹھیک. جی اور کوئی بات؟ آگا ایک سوال ہے، مطلب یہ جی اگر جیسے جب آپ نے کہا کہ یہ تمام جو آپ نے بتایا ہے کہ بچپن سے ہی ان کو کرنا چاہیے، اگر وہ وقت نکل گیا، جیسے کہ ایک سوال ہے ایک معاشرے کے ہمارا، جو بچپن کا وقت بھی نکل گیا، اب بچہ اس قابل ہے، بچہ بڑا ہو گیا، لیکن اب ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیریس ہے کہ اب جو ہے وہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کو کچھ اب بہتر کرے، سدھارنا. تو کر تو کیا سکتے ہیں، لیکن انہیں جی سوری بات پوری کر لیں آپ. جی نہیں، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نا امید تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ کیا کوئی ایسا اب بھی وہ اب یہ اس بات پر وہ ہو کہ ہاں اب ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اب اس دیکھیں، کے نا آئندہ امید تو انسان کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پر جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی شرط کو پورا کیے بغیر نتیجے کی امید رکھتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ کیلے کا درخت لگا کر اور اس میں سے آم اتارنا چاہتے ہیں، یہ ہماری پرابلم ہے. جو میں بات آپ لوگوں کو مسلسل سمجھا رہا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک تہذیب ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں کوئی بھی کسی نہ دنیاوی قانون نہ خدائی قانون، کسی بھی قانون کو فالو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، نتیجے سب چاہیے. آپ مجھے بتائیں ایسا پاسبل ہے؟ بالکل بھی نہیں سر، ممکن ہے یہ بات بالکل کہ بھی ہم رولز کو فالو نہ کریں، پرنسپلز کو ڈیلی بیسس پر اگنور کریں اور پھر اس کے بعد نتیجہ بھی مل جائے؟ یہ مصیبت ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ. مایوسی کبھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ہے، لیکن اس صحیح رستے پر اب تو آؤ نا. اب آؤ، گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی ذات میں والدین ایک اچھی اور عمدہ مثالیں اولاد کے سامنے رکھیں گی نا، اولاد کبھی نہیں بگڑے گی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین خود اپنے آپ کو دکھائیں کہ دیکھو اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، اچھا کردار کیا ہوتا ہے. وہی بات کہ ہم اپنی زبان سے بد کلامی کریں، بدتمیزی کریں، غیبتیں کریں، اور اس کے بعد اولاد سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے. ہم بیٹھ کر ٹی وی کے ڈراموں کے اس میں گھنٹوں ضائع کریں اور پھر اولاد کے اوپر ڈانٹیں گے وہ تم نے موبائل کیوں دیکھ لیا اور انٹرنیٹ پہ کیوں بیٹھ گئے. یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے اس طریقے کی تربیت کرنا؟ بتائیں. نہیں سر.
جی جو محترمہ آپ نے جو سوال کیا تھا مجھ سے، جی یہ تو نہیں ہے ہمیں ممکن. جب احساس، جی بتائیں ممکن ہے اسے؟ ٹھیک ہے، آپ کو احساس ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، احساس ہو گیا تو اپنے طریقے تو صحیح کرو. جو پہلے جو غلطیاں کی تھیں ان غلطیوں کو کریکٹ تو کرو، قانون پر تو آؤ. اور دوسرا قانون کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں مخلصانہ دعا. جب والدین پرخلوص دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے تو خدا قبول کرتا ہے اسے. آپ دعا کریں گے، آپ ایفرٹ کریں گے، آپ اچھے اخلاق قاعدے قوانین بچوں کے سامنے رکھیں گے، بہت امید ہے کہ پلٹیں گی اولاد، اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی خرابی آ گئی، کوئی برائی آ گئی. لیکن ہم کسی بھی چیز پر کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، نہ ہمیں اپنے طریقے بدلنا ہے، نہ ہمیں اپنی معرفت صحیح کرنا ہے، نہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، نہ اخلاق درست، کچھ نہیں کرنا. بس اوپر اوپر کے سارے معاملات مسائل لیپا پوتی، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ہر نتیجہ مل جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً اپنے طریقوں کو بدل کے صحیح راہ و روش پہ آئیں، انشاءاللہ خدا کی ذات سے بالکل نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں. جی کیونکہ کہتے تو یہی نا کہ بچہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے. جی، یعنی بچے کی نظر میں آپ رول ماڈل ہیں، ایٹ لیسٹ اپ ٹو 6-7 ایئرس. 6-7 سال کے سن تک والدین رول ماڈل ہوتے ہیں بچے کے لیے، اور بچہ آپ کے جملوں یا لفظوں سے زیادہ آپ کے کردار اور اخلاق سے جذب کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ ہماری اولاد بہتر ہو تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. بیج کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، شروع میں جو آپ کیاری بناتے ہیں اس کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، جو پودا نکل رہا ہے اس کو ادھر ادھر کے خراب اثرات سے بچانا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اچھا گرو کرے گا. جیسے بی بی، یعنی اس چیز کو بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کی والدہ نے تو حوالے کر دیا تھا کہ میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں جو بھی پیدا ہونے والا ہے. اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر حیرت کا اظہار کیا، لیکن کہا خدا کے حوالے. تو خدا نے کیا کہا کہ ہم نے قبول کیا. واللہ انبتہم نباتا حسنا، اور خدا نے مریم کو اگایا، نبات کا ورڈ ہے، in a beautiful way. خدا نے قبول کیا اس ہدیے کو ان کی والدہ سے اور مریم کو اگایا، گرو کرایا. تو انسان گرو کرتا ہے اس طریقے سے. یعنی شروع میں انسان کی زندگی میں تمام زندگیاں موجود ہیں نا. ابتدا میں انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مانند جمادات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی زندگی مانند نباتات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی زندگی مانند حیوانات ہوتی ہے. اور پھر اگر انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرے تو پھر وہ ان سب سے آگے بڑھ کر انسان بنتا ہے، جو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لیکن جب انسان اس نباتی اسٹیج میں ہے، اس حیوانی اسٹیج میں ہے، یعنی بدن کی گروتھ ہے، یہ ہے وہ یہ چیزیں، تو پھر وہاں ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا نا آپ کو. تو افسوس کی بات یہی ہے کہ جو اصل سکھانے والے معاملات ہیں نا وہ سکھائے نہیں جاتے. جو ممبروں سے اور مساجد سے اور ان سب میں مجالس میں جو یہ باتیں سکھانے کی ضرورت ہے، زندگی کیسے گزارو، نکاح کیسے کرو، اس کے بعد کیسے رہو، فیملی کیسے بلڈ کرو، اس پر آپ کو ورکشاپس کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اتنے آپ لوگوں نے ایام فاطمیہ کی مجالس سن لی،
کتنا آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنا گھر کیسے چلاتی تھی؟ بتائیں، اولاد کیسے پالتی تھی؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں. نہیں، میرا خیال ہے یہ چیز ڈسکس ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب یہ چیز بھی مطلب اگنور ہے، مطلب کسی کو پتہ بھی نہیں اتنا زیادہ، نہ ڈسکس کرتے نہ کہ بھی، بس یہی پتا ہے کہ وہ چکیاں پی اس کے پالا ہے، یہ کیا ہے، اس سے زیادہ کا کسی کو نہیں پتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا جب بچے مسجد سے تشریف لاتے تھے پھر پوچھتی تھی کہ آج نانا نے کیا، مطلب ان سے پوچھتی تھی کیا سیکھا باہر کی اس کا. اور تو اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ ہم اس کو کیسے اڈاپٹ کریں؟ کیا مطلب ہے اس طریقے کی، یعنی اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ جی یعنی کہ ہم اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، ان کا ان سے اس کے متعلق. درست ہے، صحیح بات کہ یہاں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ بچہ جا کہاں رہا ہے اور جہاں پہ جا رہا ہے وہاں سے سیکھ کے کیا آ رہا ہے. ٹھیک، درست، یہ ایک سبق ہم کو حاصل ہوا. السلام علیکم. وعلیکم ہاں سر، السلام. رائٹنگ کے حوالے سے بھی ہے نا، واقعات پڑھتے ہیں کہ بی بی نے امام حسن اور حسین جی نے پوچھا کہ کس کی اچھی ہے، تو پھر بی بی کا جواب یہ تھا کہ پہلے جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، اور کس طرح. تو وہ بھی بچوں میں یعنی کہ یہ کہ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے والدین کو بچوں کو ایک دوسرے سے، یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ فیصلہ ان کا ایسا تھا کہ وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس کا مطلب ٹھیک ہے، درست ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. یعنی اس سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ سیرت پڑھیں یا سنیں تو اصل میں یہ مسائل حل ہونے چاہیے نا زندگی کے، یا نہیں؟ اور اسٹل یعنی کہ آپ لوگ کتنی باتیں نکال پا رہے ہیں؟ 2 یا 3؟ آپ کو پوری زندگی کا خاکہ مل رہا ہے؟ آپ کو پوری زندگی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سر. 2 3 4 5 باتیں، چلے ٹھیک. تو یہ اصل میں ریسرچ ٹاپکس ہیں نا، کہ اس پر غور کریں. یعنی آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ بھئی امام علی کیسے رہتے تھے، بی بی سیدہ کیسے رہتی تھی، انہوں نے کیا بتایا، کیا چیزیں ہیں، ہم اپنی لائف کو اس بنا پر کیسے بلڈ کریں، معاشرہ کیسے اٹھے، کیسے آگے جائے. یہ اصل باتیں ڈسکس کرنے کی ہے نا، نہ کہ وہ جو ہم بس مطلب زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں. اور جب کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم ہستی ہو، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے فضائل پر بات کریں، کیونکہ حقیقتاً ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں، کس نوعیت کی ہیں، کس قسم کی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. معصوم ہمارے درمیان اس لیے آئے تھے کہ وہ ہمیں انسان بنائیں. یہ مقصد ہے ان کے ہمارے درمیان آنے کا. اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے. آپ نے پورے قرآن کریم میں کوئی ایک مقام ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پر انبیاء کی اس طریقے سے فضیلتیں بیان ہو رہی ہوں جیسے ہم بیان کرتے ہیں؟ آپ کو قرآن کریم میں کچھ مقامات ملے ہیں ایسے؟ ڈھونڈ کے بتائیے گا. نہیں سر. ان کی اگر کوئی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے نا، ان کی بندگی بیان ہوئی ہے، بندگی، ان کا خدا سے تعلق بیان ہوا ہے، یہ سب بیان ہوا ہے، تسلیم بیان ہوئی. تو یہ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے نا ان تمام باتوں کو مشاہدے سے کہ بھئی ہمیں اگر
آئمہ علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جناب سیدہ رول ماڈل ہیں. تو رول ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. وہ کیا سیکھا ہم نے؟ اور اگر زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اپنی چلانی ہے تو پھر ان کا نام لینے کا کیا فائدہ ہے ہم کو؟ اگر سارے کا سارا دین اپنی مرضی سے ڈیفائن کرنا ہے، اگر زندگی گزارنے کے تمام اصول قوانین خود وضع کرنے ہیں تو ان کا کیا کام ہے؟ پھر وہ کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ صحیح ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس نظر سے بھی جب بھی دعائیں پڑھیں گے یا سیرت پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں میں دیکھیں گے، تو اس نظر کو دیکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کیا مل رہا ہے. جی آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ جی سر، جو آپ نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا، حدیث قصہ اس کی واضح مثال ہے جس کو ہم تقریباً روز پڑھتے ہیں کہ کس طرح بی بی سلام اللہ علیہ جب ان کے بابا تشریف لے کر آتے ہیں کس طرح ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کے شوہر تشریف لے کر آتے ہیں، بچے آتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دینا اور کتنے خوبصورت انداز میں جواب دینا. جی تو یہ بی بی کے اس چیز سے تو ہمیں بہت درس حاصل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کے لیے، اگر جی وہ جی ہمیں بالکل. اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ انفارمیشن تھوڑی کم ہوتی ہے حدیث میں، لیکن جیسا آپ لوگ بتا رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. درست. چلیں پھر اجازت. بہت بہت شکریہ سر، جی. بہت سارے سوالوں کا بہترین آپ نے آسان الفاظ میں جواب دیا. جی جی صحیح. میرا خیال ہے ابھی سوال نہیں ہے تو ٹھیک. تو اب ماشاءاللہ آپ لوگ چل پڑے، رواں ہو گئے قرآن سمجھنے میں. بس کوشش کر رہے ہیں. نہیں، خوشی ہوئی ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی باتیں سن کے خوشی ہوئی، دلی خوشی. خدا آپ لوگوں کے علم و معرفت میں اور زیادہ ترقی دے اور الہی آمین. تو جاری رکھیں. اچھا لگا بہت. ٹھیک چلیں، خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. تمام ضمانت میں